اور اس کی 15 سے 17 آیت سٹارٹ. آپ کے لیے جن کے پاس بائبل نہیں، میں نے یہاں پہ بھی آیت کو مینشن کیا ہے. پہلا یوحنا کا خط، دوسرا باب، 15 سے 17 آیت. نہ دنیا سے محبت رکھو اور نہ ان چیزوں سے جو دنیا. سب کو نظر آ رہی ہے یہ آیت؟ تھوڑا پھر آپ نے پڑھنا بھی الاؤڈ نہیں. نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے. جو بھی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں. انٹرسٹنگ کہ جو شخص دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں ہے. کیونکہ جو کچھ وجہ بتانے لگے، جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی کیا چیزیں؟ جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ کس کی طرف سے؟ وہ باپ کی طرف سے نہیں ہے. پھر بھی کس کی طرف سے ہے؟ بلکہ دنیا کی طرف سے ہے. دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا. خدا ان کے کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے. آمین. اچھا، یہ آیت جو ہے اگر ہم اسے بغیر اسٹڈی کیے پڑھیں یا دیسی طریقے سے پڑھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہی فیل ہو کہ ہم میں تو باپ کی محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کئی دفعہ جو اسٹیج سے بول رہا ہوتا ہے وہ اس طرح سے شو کرتا ہے کہ بھئی میرے اندر تو جسم کی بھی خواہشیں نہیں ہیں، میرے اندر تو آنکھوں کی خواہشیں بھی نہیں ہیں، میرے اندر تو زندگی کی شیخی بھی نہیں ہے، اور میں تو جی فل آف فادرز لو ہوں، میں باپ کی محبت سے معمور ہوں. آپ اپنے آپ کو چیک کریں تو ایسا نہیں ہے. چاہے آپ ہیں یا چاہے میں ہوں، ایک چیز کلیئر ہے کہ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی کسی حد تک میرے اندر بھی موجود ہے اور کسی حد تک آپ کے اندر بھی موجود ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میرے اندر نہیں ہے تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اور اس کا کیس اسٹڈی کرنا پڑے گا ہمیں، اور نکل ہی آئے گی کہیں نہ کہیں سے. لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ بھئی اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ نہ میرے اندر باپ کی محبت ہے نہ آپ کے اندر باپ کی محبت ہے. تو اس وجہ سے یوحنا کا جو یہ خط ہے یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے سمجھنا، اور اسے اگر ہم پروپر اسٹڈی نہ کریں تو یہ ہمیں کنفیوز کر دیتا ہے. یہ ہمیں اس شک میں مبتلا کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں آیا میں خدا کے ساتھ میرا تعلق ہے بھی یا نہیں ہے. یہ ہم اس بات پہ قائل ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں تو خدا سے بہت دور ہوں، اور پھر ہم دوسروں کو بھی قائل کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ بھی جو ہے خدا سے دور ہی ہے. اور پھر ہم ججمنٹل سمجھتے ہیں. ہاں، دوسروں کو ہمیشہ جج کرنے والا، دوسروں پہ ہمیشہ انگلی اٹھانے والا، دوسروں کی ہمیشہ تنقید کرنے والا، ایسی شخصیت کے مالک ہو جاتے ہیں. اور اب انہیں کیا انسان جواب دے؟ وہ کہیں گے جی آپ تو خدا سے دور ہیں. دیکھیں جی، مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص خدا تک کبھی پہنچا ہی نہیں ہے. کوئی بھی شخص کیا ہے؟ خدا تک پہنچا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں بائبل کتنا واضح بتاتی ہے کہ اگر کسی کے اندر جسم کی خواہش ہے، اگر کسی کے اندر آنکھوں کی خواہش ہے، اگر کسی کے اندر زندگی کی شیخی ہے تو اس میں باپ کی محبت نہیں ہو سکتی. اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس شخص کو دیکھیں، اس کے اندر زندگی کی خواہش ہوگی، زندگی کی شیخی ہوگی، اس کے اندر آنکھوں کی خواہش ہوگی، اس کے اندر جسم کی خواہش ہوگی، اور پھر آپ کو فیل ہوگا ہاں یہ تو مسئلہ یونیورسل ہے، یہ تو مسئلہ ہر شخص کے ساتھ ہے. وہ کہے گا دیکھا نا، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا
کہ یہ کہنا کہ ہماری باپ سے جو ہے وہ تعلق جڑ گیا ہے، باپ سے ہماری محبت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ ہم شک کا شکار ہے۔ اور پھر اس کے رزلٹ میں آپ اگر پوچھیں گے کہ اب کیا حل ہے، تو وہ ایک ورک بیسڈ ریلیجن کی بنیاد رکھے گا، وہ ایک ایسی بنیاد ڈالے گا جس کا تعلق اعمال پر مبنی ہے، وہ ایسی تعلیم اور ایسی تفصیل آپ کے ساتھ کرے گا کہ کیسے آپ اپنے اعمال کی وجہ سے خدا کے ساتھ تعلق بحال کر سکتے ہیں۔ لیکن یوحنا یہ نہیں سکھا رہا، اسی لیے یہ آیت کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے مذہب کا شکار ہو جائے، ایسی سوچ کا شکار ہو جائے جس میں خدا تک رسائی کا ذریعہ خدا یسوع مسیح نہیں بلکہ اچھے مال ہو، اور ایسا نظریہ، ایسی تعلیم خدا کے کلام سے ٹوٹل فرق ہے، ٹوٹل اپوزٹ ہے۔ وہ دکھنے میں تو ٹھیک لگتی ہے، وہ دکھنے میں تو خدا ہی کی تعلیم لگتی ہے، وہ دکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ بائبل میں سے سکھائی گئی ہے، لیکن وہ بائبل کے ٹوٹل خلاف ہے، وہ بائبل سے ٹوٹل اپوزٹ ہے۔ کیونکہ انہوں نے پہلی بات ایک تو بائبل کے جو وسیع معنی ہے، جو وسیع تعلیم ہے، جو باقی آیتوں اور باقی حوالوں میں تعلیم ملتی ہے اور جو بہت واضح ہے، اسے رد کر کے اس ایک حوالے کو صرف یوز کیا۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات، انہوں نے اس حوالے کو بھی پورے طور پہ نہیں سمجھا، انہوں نے نہ پچھلی آیات کا مطالعہ کیا ہے نہ اگلی آیات کا مطالعہ کیا، اس لیے وہ غلط نتیجے میں پہنچے۔ تیسری بات، وہ مصنف کو بھی نہیں جانتے، وہ مصنف کی تھیولوجی کو نہیں سمجھتے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یوحنا جو یہ باتیں لکھ رہا ہے اس کا کیا ماننا ہے، کیا وہ اعمال سے خدا تک رسائی کی بات کرتا ہے یا ایمان سے خدا تک کی رسائی کی بات کرتا ہے۔ اور اگر آپ یوحنا کی انجیل پڑھیں، یوحنا کے خطوط پڑھیں، تو یوحنا نے ایمان سے زیادہ بات نہیں کی۔ یوحنا نے اس قدر ایمان پہ بات کی ہے کہ نہ اتنی میں سمجھتا ہوں متی رسول نے کی ہے، نہ ہی اتنی مرکز نے کی ہے، نہ ہی اتنی لوکا نے کی ہے جتنی یوحنا نے کی ہے۔ یوحنا نے دنیا کو یہ سکھایا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں۔ تو یوحنا نے تو بنیاد ہی ایمان کی رکھی۔ تو جو شخص ان آیات کو نہیں سمجھتا وہ کیسی تعلیم کی بنیاد رکھتا ہے جس کا تعلق عملوں پہ ہے، جس کی بنیاد کیا ہے؟ عمل ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی عملوں والی تعلیم شروع کرتا ہے تو سمجھ بھی جلدی آ جائے، ایزی ہوتی ہے نا، انسانی عقل کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو ایمان کی تعلیم ہے، جو فضل کی تعلیم ہے، ایسی تعلیم جو یہ سکھاتی ہے کہ خدا تک رسائی صرف یسوع مسیح کے وسیلہ ممکن ہے، اس میں عملوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ انسانی عقل سے پرے ہے، وہ روح القدس کی قدرت کے بغیر نہیں سمجھ آ سکے۔ اور اسی لیے یسوع نے کہا کہ میں دوسرا مددگار بھیجوں گا۔ ایک مددگار کی ضرورت ہے جسے انسان نہیں آپ کو سکھا سکتا۔ آپ کو ایسے مددگار کی ضرورت نہیں ہے جس کے پاس بڑے فلسفے ہوں، جس نے دنیا کا بڑا علم حاصل کیا ہو، بلکہ آپ کو الہی مددگار کی ضرورت ہے اور وہ روح القدس ہے۔ ہاللیلویہ۔ مجھے پانی دیجیے۔ خداوند یسوع مسیح نے اگر یہ بات سکھانی ہوتی کہ عملوں سے خدا تک رسائی ہے تو پھر وہ یہ نہ کہتا کہ کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ پھر یہ تو بات ہی ٹوٹل اپوزٹ ہوگی۔ اسے تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کوئی اچھے اعمالوں کے بغیر باپ تک رسائی نہیں کر سکتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔
फकी फरीसी जो बड़े अच्छे अमल करने के दावे करते थे, यीशु मसीह ने उन्हें वाज़िया तौर पे कह दिया कि तुम्हारी बाप के साथ वाकफियत ही नहीं है, तुम बाप से ना वाकिफ हो, तुम सफेदी फिरी हुई कब्रों की मानी हो। इसीलिए इन आयात को समझना बहुत जरूरी है। कई दफा जब हम इन आयात को देखते हैं तो जो देसी तरीका है, या जो आज से पहले देसी तरीके से कलाम रेडी करते थे, मैं ये नहीं कह रहा कि एक देसी तरीका एक वलायती तरीका है, मैं ये कह रहा हूँ कि सीधा सीधा पढ़ा, ना पिछली आयतों को देखा ना अगली को देखा, बस 2 आयतें पढ़ी और जो दिल में आया, जो जहन में बात समझ आई वो कह दी। और उनकी भी गलती नहीं थी, उनकी बुनियाद ही जो है वो अमलों से नजात या अमलों से खुदा तक रसाई की थी। तो उन्हें फिर ऐसी आयतें जब मिलती थी तो उन्हें और ज्यादा ऐसे लगता था कि हाँ ये ऐसे ही है, और फिर उन्हें जरूरत, उन्होंने मेहनत तो करनी नहीं कि मजीद इसका देखे, रिवाज नहीं था पहले सालों में, तो वो फिर ऐसी बुनियाद कलीसियाओं में वो डालते थे कि जिसे आज भी हिलाना जो वो मुश्किल हुआ पड़ा। अच्छा, बात हम कह रहे थे कि ये भी एक नजरिया मिलता था कि देखें जी, जो दुनिया की चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए, जो दुनिया की चीजें जिसके पास है वो उसके अंदर खुदा की मोहब्बत नहीं होती। तो आज हम इन सारी चीजों को कोशिश करेंगे एक्सप्लोर करने की। आपके लिए जो टास्क है, आपने ये 15 से 17 आयत है, इससे पिछली आयतें पढ़नी है, और अगर आपने पिछला कलाम भी सुना है जो पिछले संडे था, तो वो भी सारा यही था कि ये होना किस तरह से बताता है कि हम हमारी बाप के साथ शराकत हो चुकी है, हम बाप और बेटे दोनों में कायम है। और फिर अगली आयतों में देखेंगे, आयतें से लिखनी है, तो ये होना कि ये जो खत है ये बड़ा मुश्किल भी है समझना, कभी कुछ चलती चलती बात नहीं, एकदम कुछ हो रहा है डाउन के अंदर। अच्छा जी, दुनिया से क्या मुराद है? जो लिखा है दुनिया से मोहब्बत ना रखो। दुनिया के लिए जो यूनानी लफ्ज कॉस्मोस, इंग्लिश में कॉस्मोस, इसका जो है वो काफी दफा यूहन्ना ने इस्तेमाल किया अपनी अनाजील में भी और अपने लेटर्स में भी, खतूत में भी। एक तो इसका सादा सादा जो मतलब है वो हमारी ये दुनिया है, अर्थ जिसे हम कह सकते हैं, ये जमीन। और इसके लिए, इसे समझने के लिए इस तरह से हम समझ सकते हैं कि उसने कहा कि वो दुनिया में आया, ठीक है, यानी इस जमीन में आया। यूहन्ना के पहले बाब की 10 आयत में लिखा था कि और कलाम मुजस्सम हुआ, वो दुनिया में आया, दुनिया ने उसे ना पहचाना। तो दुनिया में आया यानी इस जमीन पे आया। फिर इसका ये भी मतलब है, दुनिया, जब लफ्ज दुनिया इस्तेमाल होता है वो बात कर रहा हूं मैं, चल रही है, तो वो उसका एक मतलब ये है कि ये जमीन, दूसरा ये मतलब है कि दुनिया में मौजूद लोग, ठीक है, यानी वो दुनिया में आया, इस जमीन पे आया और दुनिया ने उसे कबूल ना किया। एक ही आयत में 2 लफ्ज दुनिया के, दुनिया में आया और पता नहीं वहां पे दुनिया लफ्ज भी है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे दुनिया से मुराद दुनिया की। और पढ़ लेते हैं यूहन्ना की इंजील पहला बाब 10 आयत। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 10 आयत। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। तो यहाँ पे देखिए एक ही आयत में दोनों चीजें आपको मिलेंगी, दुनिया में था, दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। क्या मतलब? जमीन, दुनिया ने उसे ना पहचाना, जमीन ने उसे पहचाना, यानी लोगों ने उसे पहचाना। ठीक, तो दुनिया लफ्ज जो है
वो जमीन को भी जाहिर करता है और लोगों को भी। यूहन्ना 3 बाब की 16 आयत में भी लिखा है, खुदा ने दुनिया से यानी दुनिया के लोगों से, जमीन की बात नहीं, खास तौर पे किसकी हो रही है? लोगों से। अच्छा जी, यहाँ लिखा है दुनिया से मोहब्बत ना रखो, यूहन्ना ने यही कहा। लेकिन आप देखें कि खुदा ने किससे मोहब्बत रखी? खुदा ने तो दुनिया से मोहब्बत रखी है। यूहन्ना में कह रहा है दुनिया से मोहब्बत ना रखो। ये क्या है? एक तरफ खुदा मोहब्बत रख रहा है, दूसरी तरफ यूहन्ना में कह रहा है मोहब्बत ना रखो। तो अगर तो दुनिया से, दुनिया का मतलब जमीन और जमीन में रहने वाले लोग हैं, तो फिर तो दुनिया से मोहब्बत रखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि खुदा ने भी दुनिया से मोहब्बत रखी। लेकिन दुनिया से मोहब्बत ना रखो, इसका यूहन्ना की खत की 2 बाब की 15वीं से 17वीं आयत में मतलब फर्क है। आपने याद रखना है कि जब हम कोई भी लफ्ज पढ़ते हैं तो उसका उस हवाले में मतलब सबसे पहले देखना कि उस हवाले में मुसन्निफ किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, उसको किन मायने में इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर आप वही लफ्ज कहेंगे जी खुदा ने दुनिया से, वहां पे भी तो दुनिया लफ्ज आया है, तो वहां पे किसी और मायने में आया है, यहाँ किसी और मीनिंग में इस्तेमाल है। इस हवाले में दुनिया से मुराद शैतान का दुनिया में मौजूद लोगों पर इख्तियार, इसका ये मतलब। इस तरह से पहला यूहन्ना का खत 5 बाब की 19 आयत में लिखा है, हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जा में पड़ी हुई। तो ये सारी दुनिया किसके कब्जा में है? शरीर के कब्जा में। तो यहाँ ये मतलब है दुनिया से मोहब्बत ना रखने का। यहाँ जिस दुनिया की बात वो कर रहा है उसमें से कहीं ना कहीं ऐसे वो कब्जा है जो शैतान का है। फिर यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब की 18 से 19 आयत में लिखा है, अगर दुनिया तुमसे दावा रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे दावा रखा। अब यहाँ दुनिया से क्या मतलब है? ऐसे लोग जो शरीर के कब्जा में हैं। अगर तुम दुनिया के होते, यानी तुम शरीर के कब्जा में होते, यानी तुम्हारा ताल्लुक इब्लीस से होता, तो क्या करते? तो दुनिया, अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती। लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। ये आपकी आइडेंटिटी है। आप शरीर के कब्जा में नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए कह रहा है कि अगर आप दुनिया के होते तो दुनिया आपसे मोहब्बत रखती, वो आपको अजीज जानती, वो आपको आग की भट्टियों में न जलाती, वो आपको एजाज शादी का शिकार न करती, वो सारे इकट्ठे होके आपको हलाक, आपको कत्ल करने के मंसूबे न बनाते। क्योंकि आप दुनिया से नहीं है, क्योंकि आपका ताल्लुक शरीर से नहीं है, क्योंकि आप उसके अपोजिट है। इसलिए दुनिया आपसे दावा रखती है, इसलिए दुनिया आपको बुरा समझती है। लेकिन हकीकत ये है, खुशखबरी ये है, पताबंदी की बात ये है, बरकत और शादमानी की बात ये है कि खुदा ने दुनिया में से हमें चुन लिया है। हालेलुया। इस वास्ते यही तो वजह है कि दुनिया हमसे दावत रखती। हैरान नहीं होना कि भाई ये हमारे दावत क्यों रखते हैं, हमारे नफरत क्यों करते हैं, हमें बुरा क्यों समझते हैं। उसकी वजह यह है कि वो शरीर के कब्जा में है और हमें खुदा ने चुन लिया। हालेलुया। ना दुनिया से मोहब्बत रखो
نہ ان چیزوں سے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، کیا ہے دنیا میں جس سے ہم نے محبت نہیں رکھتی؟ یعنی جسم کی خواہش. میرا نہیں خیال مجھے یہ بتانے کا کیا مطلب ہے اس کا، یہ ضرورت ہے. آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں ہیں. اس لیے ہمیں دنیا سے محبت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو شخص دنیا سے محبت رکھتا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ شریر کے قبضہ میں ہے. کیا وجہ ہے؟ وہ شریر کے قبضہ میں. جو کوئی یسوع سے دعویٰ رکھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ شریر کے قبضہ میں ہے. آج آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو یسوع مسیح کے خلاف بہت باتیں کرتے ہیں، جن کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے یہ ثابت کریں کہ خداوند یسوع مسیح غلط ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کی وجہ یہ کیونکہ شریر کے قبضہ. اور جو شریر کے قبضہ میں ہے ان کی زندگی اس کے کنٹرول میں، جسم کی خواہش میں، آنکھوں کی خواہش میں، زندگی کی شیخی میں. اور پھر اگر ہم آیات پڑھیں، پیچھے چلتے ہیں تھوڑا سا. نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں. جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں ہے. کیوں ہم نے دنیا سے محبت نہیں رکھنی؟ کیونکہ وہ باپ کی طرف سے نہیں ہے. یہ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ ہم دنیا سے محبت رکھیں. ایک اور بات، جب ہم دنیا سے محبت رکھتے ہیں، بولیں گے یسوع مسیح کی جے. اچھا میں یہ تھوڑا سا دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ سو رہے ہیں، انہیں جگانا چاہ رہا ہوں. اپنے ساتھ ذرا ایک دفعہ دیکھیں کہ سو تو نہیں رہا، جان بھی نہیں انہیں ہلا دیتا رہا ایک دفعہ تھوڑا سا. یہ اٹھے. اچھا جب ہم دنیا سے محبت رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے محبت کرنا ایک ایسے چال چلن کو ترجیح دینا ہے جو بائبل کے خلاف. دنیا سے محبت کرنے والا شخص کبھی بھی اس لائف سٹائل کو پسند نہیں کرے گا، وہ چال چلن نہیں اپنائے گا جو بائبل کے مطابق ہے. اس لیے خدا کہتا ہے کہ دنیا سے محبت نہ رکھو، کیونکہ جو شخص دنیا سے محبت رکھے گا وہ بائبل کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا. اسے بائبل کی تعلیم غلط لگے گی، اسے بائبل کی تعلیم جو ہے وہ مشکل لگے گی، اسے تکلیف دہ لگے گی، اور وہ کسی طرح سے اسے رد کرنا چاہے گا. اسی لیے دنیا سے محبت نہیں رکھتے. اور جب ہم دنیا سے محبت رکھتے ہیں تو ہم خدا کا جلال ظاہر نہیں کرتے. دنیا سے محبت خدا کے جلال کو پسند نہیں کرتی. دنیا سے محبت کرنے والا شخص خدا کو خوش کرنا نہیں چاہتا ہوگا. اس کی زندگی کا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ میری زندگی سے خدا کا نام عزت و جلال پائے، کیونکہ وہ دنیا سے محبت ہے. اسی لیے دنیا سے محبت نہیں کرتی. اچھا دنیا سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، آنٹی کو ذرا دنیا سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس گھر نہیں ہونا چاہیے، ہمارے پاس گاڑی ہے تو ہم جی دنیا کی چیزیں ہمارے پاس، یہ مطلب نہیں ہے. ایک ایسا شخص جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس بڑے گھر ہیں، جس کے پاس بینک بیلنس ہے، جو اچھے ملک میں رہتا ہے، جس کے پاس مہنگی ترین گاڑی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں خدا کی محبت ہو،
وہ خدا کے لیے زندگی گزار رہا ہو, اس کی زندگی میں خدا کا کنٹرول ہو, وہ بائبل کے مطابق زندگی گزار رہا ہو, وہ خدا کے جلال کو ترجیح دیتا ہو. اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہو جو غریب تو ہو, اس کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہ ہو, لیکن اس کی زندگی پہ دنیا کا کنٹرول ہو, دنیا کی محبت اس کی زندگی پہ کنٹرول کر رہی ہے. تو دنیا کی چیزیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں خدا کی محبت نہیں ہے. آپ غریب ہیں اگر اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس دیکھیں دنیا کی چیزیں نہیں اور خدا کی محبت ہے, اس کا مطلب تو ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی دنیا کی محبت کے کنٹرول میں. یہ جو ہے وہ دنیا سے محبت کا تعلق دل سے نہ کہ مادی چیزوں سے. جس کے دل پر شیطان کا قبضہ ہے وہ خدا سے محبت نہیں کر سکتا. یہاں پہ جب وہ کہہ رہے ہیں نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مٹیریل مادی چیزوں کی بات کر رہا ہے, بلکہ وہ دل کی بات کر رہا ہے. کیا حل ہے؟ کیسے؟ جس کی زندگی میں دنیا کی محبت ہے, جس کی زندگی میں شریر کا قبضہ ہے, یعنی اس کے دل پہ شریر نے قبضہ کیا ہوا ہے, اس کی زندگی پہ دنیا کی محبت کنٹرول کر رہی ہے, کیسے وہ اس سے نکل سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے خدا کی محبت کا تجربہ دنیا سے محبت کی بنیاد ہلا دیتا ہے. ہاللیلویا. جب کوئی شخص خدا کی محبت کا تجربہ کرتا ہے تو چاہے اس کی زندگی میں دنیا کی محبت کی بنیاد کتنی مضبوط کیوں نہ ہو, خدا کا پاک روح ان بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. بڑا خوبصورت گیت ہے. ابلیس دیاں ہندیاں نے نیاں کچیاں پاویں لے جاوے جنیاں بھی کندا. جب خدا کی محبت کا کوئی تجربہ کرتا ہے, جب خدا کی محبت اثر دکھاتی ہے, تو یہ مضبوط بنیادیں, یہ بڑے بڑے قلعے, یہ بڑے بڑے پہاڑ خدا کے روح سے میدان ہو کے رہ جاتے. یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے بلکہ رب الافواج فرماتا ہے یہ بڑا پہاڑ میرے روح سے میدان ہو جائے گا. ہاللیلویا. اور پولس رسول نے لکھا کہ خدا کی محبت پاک روح کے وسیلہ سے ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. اور جب خدا کی محبت ہمارے دلوں میں اترتی ہے, ڈالی جاتی ہے, تو دنیا کی محبت کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی, وہ نکل جاتی ہے. ہاللیلویا. اس کی ایک اور وجہ بھی. اچھا, اگر ہم زکئی کی زندگی پہ غور کریں, دنیا کی محبت سے بھرا ہوا شخص تھا, محصول لیتا تھا, بڑی دولت اکٹھی کی ہوئی تھی. ایک خداوند یسوع مسیح سے ملاقات, خداوند یسوع مسیح کی محبت کا ایک تجربہ, اور اس کی زندگی بدل کے رکھ دی. اس محبت کے تجربے نے زکئی کو پہلے جیسا نہیں رہنے دیا, بلکہ یہ زکئی تبدیل ہو کے رہ گیا. اس کی زندگی میں دنیا کی محبت کا اختیار پھر نہ رہا, بلکہ یہ خدا کی محبت سے بھر گیا اور اس نے سارا مال غریبوں میں بانٹ دیا. ہاللیلویا. لوگوں نے کہا کہ یہ کیسا شخص ہے, یہ تو محصول لینے والے کے گھر میں چلا گیا. ارے یہ کیسا پاک انسان ہے, یہ تو اپنے آپ کو رہنما کہتا ہے, یہ تو خدا کا بندہ کہتا ہے. یہ زکئی کے گھر چلا گیا. انہیں نہیں تھا پتا کہ زکئی کی زندگی میں خدا کی محبت اتر رہی ہے اور وہ اسے تبدیل کر رہی ہے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی, بولے ہاللیلویا.
اچھا جی، خدا یسوع مسیح ایک فریسی کے گھر میں جاتے ہیں اور وہاں ایک گناہ گار عورت آ جاتی ہے اور وہ یسوع کے پاؤں کیسے پونچھ رہی ہوتی ہے، گیلے کر رہی ہوتی ہے، آنسوؤں سے پونچھ کیسے رہی ہوتی ہے. فریسی کے کہتے ہیں اوے اگر یہ خدا کا نبی ہوتا تو اسے سمجھ آ جاتی کہ یہ کیسی عورت ہے. خدا یسوع نے کہا کہ تو یہ بات کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے اس عورت کا نہیں پتا. ارے میں تو نبی سے بھی بڑا ہوں، میں تو تیرے دل کے خیالات بھی جانتا ہوں. اس نے کہا جو زیادہ محبت کا تجربہ کرتا ہے وہ زیادہ محبت دکھاتا ہے. اور جب اس کی زندگی میں، وہ گناہ گار عورت کی زندگی میں خدا کی محبت کا تجربہ انٹر ہو رہا تھا تو دنیا سے محبت کا زور ختم ہو رہا تھا. تو یہ خدا کی محبت کی قدرت ہے. بور تو نہیں ہو رہے؟ ہو بھی رہے ہیں تو میں نے تو اپنا پورا کرنا ہے. اچھا جی، دنیا سے محبت یا باپ سے؟ بڑی کلیئر بات یوحنا نے کی ہے. جس میں دنیا کی محبت ہے اس میں باپ کی محبت یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ کوئی ایسا ایریا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ تھوڑا سا پیار ہوا ہے، تھوڑا ہے، تھوڑی سی خدا سے محبت ہو گئی ہے، تھوڑی سی ابھی باقی ہے، تھوڑی سی باپ سے محبت کرتا ہوں، تھوڑی سی دنیا سے محبت کرتا ہوں. ارے بھائی یہ نہیں ہو سکتا. یا تو آپ باپ سے مکمل طور پہ محبت کرتے ہیں یا پھر آپ مکمل طور پہ نہیں کرتے. یا تو آپ کی زندگی میں دنیا کی محبت ہے یا پھر آپ کی زندگی میں دنیا کی محبت نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. 80% پلاٹ کے پیسے دے دی ہیں، تقریباً ہمارا ہو گیا، تھوڑا سا رہ گیا. ایسا نہیں ہے. یا تو وہ آپ کا ہے یا تو وہ آپ کا نہیں ہے. یا تو آپ کی زندگی تبدیل ہو چکی ہے یا پھر آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جس کے اندر خدا کی محبت ہے، جس کے اندر دنیا کی محبت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر خدا کی بھی تو محبت ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کسی قسم کی شرط بھی نہیں ہے کہ بھی پہلے آپ اپنے اندر سے دنیا کی محبت ختم کریں پھر خدا کی محبت آئے گی. اگر آپ دنیا کی محبت کو ریجیکٹ کریں گے تو پھر خدا کی، ارے یہ حقیقت ہے، یہ کچھ شرطوں کی بات نہیں ہو رہی. یہ سچ وہ بتا رہا ہے، یہ حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے. یہ سچ ہے کہ اگر آپ کے اندر دنیا کی محبت ہے تو پھر باپ کی محبت نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ کے اندر باپ کی محبت ہے تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر دنیا کی محبت ہے. اب اس کا یہ بھی مطلب نہیں، میں نے پہلے کہا کہ ہم سب کے اندر ایماندار ہونے کے باوجود بھی جسم کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، آنکھوں کی خواہش، پر ہم اس سے سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم سب کے ساتھ ہیں. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ایسا نہیں ہے، ایسا یہ سچ. لیکن یہاں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ دل جو ہے وہ شریر کے قبضے میں. ہمارے اندر ڈیزائر ہی نہیں ہوتی کہ ہم خدا کے نام کو چلائیں. ہمیں خدا کی محبت پسند ہی نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے. اسی لیے یوحنا کا خط تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ بڑی اسٹرانگ باتیں اس نے لکھی. لیکن اگر آپ اس کی پچھلی آیتیں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ اے جوانو تم شریر پر غالب آ گئے. وہ ہمارے لیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی میں سفر کر رہا ہوں تو آپ مزید خدا کی محبت کو جانیں اور خداوند آپ کو مزید آزاد کرے. پاسٹر ڈینیل ایک ہیں جنہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں دنیا سے بھی محبت، میں خدا سے
पूरी मोहब्बत रख लो, लेकिन दुनिया से भी थोड़ी मोहब्बत है। या आपके कि बाप और दुनिया दोनों से मोहब्बत रख रहा हूं मैं, तो दरअसल आप दुनिया से मोहब्बत रख रहे हैं, बाप से मोहब्बत रखने का अपने आप को धोखा दे, आप अपने साथ झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हो नहीं सकता कि दुनिया से मोहब्बत करते हुए आप के अंदर बाप की भी मोहब्बत। सो खुदावंद आप सभी को बड़ी बरकत। थैंक यू सो मच। सब अपनी आंखें बंद करें। मेरी सबसे गुजारिश है कि अपनी आंखें बंद करें, हम दुआ करें और आंटी नरगिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि सामने आए तो दुआ में रहनुमाई करें।